Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت فردوس میں مہمانی ہوگی، ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر وہاں سے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ کسی کا بڑے سے بڑا بنگلہ بھی ہو، کسی بادشاہ کا محل بھی ہو، تو وہ بھی وہاں سے نکلنے کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے نکلوں، آؤٹنگ کے لیے جاؤں، ادھر ادھر جاؤں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا میں کہ کسی کا گھر بہت ہائی فائی اچھا ہو اور وہ کہے جی بس میں نے اس کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میں نہیں باہر نکلتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ انسان جتنی بھی اچھی رہائش گاہ ہو اس سے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں جو آپ کو رہائش ملے گی اس سے آپ نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ بہت بڑی بڑی آپ کی بادشاہی ہوگی، اور آؤٹنگ کے سامان بھی سارے اندر ہی ہوں گے، اور لذتوں کے سامان بھی سارے اندر ہی ہوں گے۔ وہاں سے آپ نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ تو جنت الفردوس کا جو تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو فردوس مانگو، فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ مِنْهَا تَتَفَجَّرُ الْأَنْهَارُ، یہ جنت کی چوٹی ہے اور یہیں سے ہی چشمے پھوٹتے ہیں، پوری جنت کو سیراب کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، نہر کا پانی اور دریا کا پانی اور پیچھے چشمے کا پانی ہے تو ایک ہی جگہ سے آیا، مگر فرق تو بہت ہو جاتا ہے، فرق تو بہت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے فردوس مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگتے، بلکہ رب ذوالجلال کی رحمت اور اس کی وسعتوں کو دیکھ کر مانگتے ہیں کہ اللہ میری تو اوقات یہ نہیں ہے، میں تو جنت میں جانے کے بھی لائق نہیں ہوں اپنے اعمال کے حساب سے، لیکن میں آپ کی رحمت اور آپ کی وسعتوں کے حساب سے آپ سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور فردوس مانگتا ہوں۔ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو نیچے بھی جنتیں ہیں۔ جنات الفردوس نزلا، فردوس بھی جنتیں ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں، اور اس کے نچلے درجے، اس سے نچلے درجے، سب درجے ہیں۔ اور ایک محلہ جنت میں غریب آباد کا بھی ہوگا، اس میں وہ جنتی ہوں گے جو جہنم سے گزر کر واپس آئے ہیں، وہ بھی جنت میں ہوں گے، اور ان کو جنتی جہنمی کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے گزر کر جنت میں آئے ہیں۔ لیکن کسی کو کم تری کا احساس نہیں ہوگا، احساس تو رب کے پاس ہے نا۔ دماغ میں ایسی کوئی چیز ڈال دے کہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھے گا۔ وہاں محرومی کا احساس، حسد کا احساس کہ وہ اونچا میں نیچا، ایسا نہیں ہوگا۔ سب خوش ہوں گے جہاں جہاں رب نے رکھا ہے۔ اچھا، اس کی مثال دنیا میں بھی نظر آتی ہے کہ ایک آدمی پہاڑوں میں رہتا ہے، ایک آدمی ڈیفنس کے بنگلوں میں رہتا ہے، اور ایک آدمی صحرا میں رہتا ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ تو آپ اس بزرگ کو کہو صحرا چھوڑو، میں تمہیں شہر میں کوٹھی دیتا ہوں، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا۔ آپ پہاڑ والے کو بولو شہر میں آ جا، وہ نہیں مانتا۔ تو اگر یہاں
نکمی سی دنیا میں لوگ جہاں رہتے ہیں اسی کو پسند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تو جنت ہے، اس میں بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ کون نیچا ہے کون اوپر ہے، لیکن یہ فرق ضرور ہوگا۔ سب سے جو غریب ترین جنتی ہوگا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کو سب سے آخر میں نکالا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ گار وہ ہے، مگر ہے توحید والا، شرک نہیں کرتا تھا، اس کو نکالا جائے گا تو وہ نکل کر اس کا بہت بڑا جسم ہوگا، میلوں میں اللہ جہنمیوں کے جسم بڑے بڑے کر دے گا تاکہ ان کو زیادہ سزا ہو۔ اس کی ناش پر پانی ڈالا جائے گا تو وہ اپنی ناش سے اگے گا جیسے پودا اگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف کر کے اس کو کھڑا کر دے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ سڑان کی بدبو، جہنمی جل رہے ہیں، ان کی سڑان کی بدبو آ رہی ہے اور لو گرم دھواں، مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا، میری ایک ہی درخواست ہے کہ آپ میرا چہرہ یہاں سے دوسری طرف کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ فرمائے گا تیرا کیا پتہ ہے، ابھی تو ایک ہی درخواست کہہ رہا ہے، اس کے بعد تو کوئی اور درخواستیں شروع کر دے بعد میں۔ کہتا نہیں یا اللہ بس آخری، اس کے بعد کچھ نہیں، بڑے وعدے وعید کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس طرف کر دے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی، کچھ دیر ٹھہرے گا وعدے کا پاس کرتے ہوئے، پھر جب دیکھے گا جنت میں حور و قصور تو اس کے رال ٹپکیں گے، تو کہے گا یا اللہ ایک درخواست اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور اتنی جلدی تو نے اور مانگنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے واقعتاً وعدہ کیا تھا، لیکن بس ایک درخواست اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس کھاتے دو ہی ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کھاتے تو دو ہی ہیں، جو جہنم سے نکل گیا اس نے جانا تو جنت میں ہی ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا مجھے ڈال دو، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ جنت میں جانے کے بعد وہ کچھ نہیں مانگے گا کہ یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، کچھ نہیں۔ اب اللہ خود کہے گا بندے یہاں کا قانون یہ ہے کہ میں خود پوچھتا ہوں تجھے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، چپ ہے، بھائی بولو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں بولتا۔ اللہ پھر فرمائے گا کہ آبجیکٹو ٹائپ سوال آئے گا نا کہ اب ٹک کرنا ہے بس، تو بتاؤ کہ ساری کائنات میں ساری زمین، خشکی تری، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، اور ان کے انسانوں کی قیمتیں، ان کی یورینیم کی، پلاٹینیم کی، پٹرولیم کی، ان کے سونے کے پہاڑ، چاندی کے ذخیرے، اور ہر چیز جو کچھ دنیا میں تھی تجھے اکیلے کو دے دوں؟ وہ کہتا ہے اتمازح ہونی وانت رب العالمین، یا اللہ تو رب ہو کر ایک نکمے انسان کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اللہ مسکرا دے گا، اللہ مسکرا دے گا اور فرمائے گا جا ساری کائنات میں جو کچھ تھا اس کا 10 گنا تجھے دیتا ہوں۔ یہ سب سے غریب جنتی ہے، اس سے غریب کوئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، الیاذ باللہ۔ تو یہ ہے غریب ترین جنتی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے اگر نیکیاں نہ کیں، برائیوں سے نہ بچے، توبہ طائب نہ ہوئے، سستیاں کیں تو جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کا کلمہ درست تھا اسی لیے تو جنت میں آیا، اسی لیے تو جہنم سے نکلا، لیکن بدعمالیاں بہت تھیں تو جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ جناب اب نیکیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، برائیوں سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ جانا تو ہے مگر ہوتے ہوئے جانا پڑ سکتا ہے، جہنم سے ہوتے ہوئے جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچو اور نیکیاں کرو۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ وہاں پر جہنمیوں کے
جسم بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رب ذوالجلال والاکرام کا آرڈر وہاں ہوگا، دنیا کی طرح نہیں جدھر چاہو منہ کر لو، وہاں پہ جہاں کھڑا کیا جدھر منہ کیا وہیں رہنا پڑے گا۔ یہ 50 سال کی زندگی ہے، آپ کو اختیار ہے، 50,000 سال کی زندگی میں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رب ذوالجلال کی صفت ہے مسکرا دینا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بڑی وسعتیں ہیں، بہت وسعتیں ہیں۔ جب غریب ترین جنتی اتنے زیادہ 10 زمینوں کا مالک ہوگا تو پھر جو اس سے اونچے اور اس سے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے وہ کتنی بڑے ملک کے بادشاہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فردوس اعلیٰ نصیب فرمائے اور جیسے یہاں جمع ہے وہاں جمع فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔